یکباں کل ایمانہ رہے حیدری انتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سألته أقسم بالله أن يجعلك مني بمنزلة هارون من موسى، وأن يشدك أزري ويشركك في أمري صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ کچھ مومنین ہیں، ان کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، خاص طور پہ ایک مومن ہے جنہوں نے اولاد کی دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں پیغمبر اکرم
کی ذات مقدس یہ ارشاد فرما رہی ہے، سألتہ، میں نے اللہ سے علی کے لیے یہ دعا مانگی، اقسم باللہ ان یجعلک منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے اللہ تجھے تیری ذات کی قسم دے کے میں یہ التجا کرتا ہوں، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ علی کو میری نسبت ایسا بنا دے جیسے ہارون کو موسیٰ کے لیے بنایا تھا۔ وَإِن يَشُدَّكَ عُذْرِي، اور علی مولا تیرے وجود کو میرے لیے پشت پناہ قرار دے، علی کو میرے لیے پشت پناہ قرار دے۔ وَيُشْرِكُكَ فِي أَمْرِي، اور میرے امر رسالت میں علی ابن ابی طالب کو میرا شریک قرار دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دعا خاتم الرسل نے امیر المومنین کے لیے مانگی کہ علی کو میرے لیے ایسے قرار دے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، میرا پشت پناہ قرار دے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے پشت پناہ تھا، میرے امر نبوت اور رسالت میں علی کو ویسے ہی شریک ٹھہرا جیسے ہارون موسیٰ کے امر نبوت اور رسالت میں شریک تھے۔ پیغمبر اکرم نے 1,23,999 انبیاء میں سے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کا انتخاب کیوں کیا؟ اپنے بھائی کے لیے جو نسبتیں اور جو مقامات ثابت کرنے تھے اور جو دعا میں طلب کرنے تھے، اس کے لیے انبیاء کے اتنے طولانی سلسلے میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت خلیل ابراہیم، حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء جو گزرے ہیں، ان انبیاء اور ان کے اوصیاء کو جو نسبت تھی وہ نسبت اپنے اور اپنے بھائی کے لیے نہیں مانگی، بلکہ مانگا ہے تو یہ مانگا ہے کہ ہارون کو جو نسبت موسیٰ سے تھی وہ نسبت علی اور میرے لیے قرار دے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ایک دفعہ ہمیں قرآن مجید کی طرف آنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے ہارون کے جو مقامات بیان کیے یا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے جو مقامات قرآن میں طلب کیے وہ مقامات کون کون سے تھے۔ پھر ان مقامات کو علی ابن ابی طالب کی سیرت طیبہ میں مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا وہ مقامات علی کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ اگر پائے گئے تو وجہ شباہت مکمل ہو جائے گی، اور اگر نہ پائے گئے تو وجہ شباہت مکمل نہیں ہوگی۔ پہلا مقام جو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے مانگا، آواز قدرت قرآن میں یوں آئی، اشدد بھی عذری، کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ حضرت ہارون کے ذریعے میری پشت پناہی فرما۔ پہلا مقام کہ ہارون موسیٰ کے لیے پشت پناہ تھے، اگر کوئی جناب موسیٰ کو تکلیف دیتا جناب ہارون سپورٹ کرتے،
اگر کوئی حضرت موسیٰ کو اذیتیں دیتا جناب ہارون پشت پناہی کرتے، اگر کوئی حضرت موسیٰ کو مشکلات میں ڈالتا، ان کے اعلان نبوت و اعلان تبلیغ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا، تو حضرت ہارون ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب آؤ پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کی زندگی میں ایک طائرانہ نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ کیا علی مولا نے کسی مقام پہ خاتم الرسل کی پشت پناہی کی یا نہ کی؟ کرسال والے دن میں تو آپ بڑا اچھا سن رہے تھے، اپنے گاؤں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے یا وہ پھر آپ نہیں تھے؟ سلوات بھیجے محمد والے بیت میں امیر المومنین کی زندگی سے ایک مورد بیان کروں گا، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی ہی گنجائش ہوگی کہ کن کن موارد میں پیغمبر اکرم کی امیر المومنین نے پشت پناہی کی۔ ایک مورد فقط اور گفتگو کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے جب اعلانیہ طور پہ تبلیغ کا اعلان کیا اور لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو قریش اپنے بچوں اور اپنے لڑکوں اور جوانوں کو رستوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں پتھر دے کے کھڑے کرتے تھے کہ جہاں سے خاتم الرسل کا گزر ہو آپ نے پتھر مارنے ہیں، اذیتیں دینی ہیں، رستے میں کانٹے بچھانے ہیں، طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کرنا ہے۔ ایک روز جو خاتم الرسل زخمی حالت میں گھر پہنچے نا، امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ، امیر المومنین کا بچپنا ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے جسم پہ چوٹیں کیسی، یہ کس نے آپ کو زخمی کیا، یہ کس نے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا، یہ کس نے آپ کو اذیتیں دیں؟ کہا یا علی میں جب نکلتا ہوں تو قریش اپنے بچوں کو پتھر دے کے رستے میں کھڑا کرتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچہ بننا تو مجھے گوارا نہیں ہے، نہ ہی میری شخصیت کو یہ زیب دیتا ہے کہ بچوں کو جواب دوں۔ بچے پتھر مارتے ہیں، کوئی کانٹے بچھاتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، کوئی اینٹ پھینکتا ہے، کوئی کنکر پھینکتا ہے، یوں میں زخمی ہو جاتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کل جب آپ نکلنا نا مجھے ساتھ لے کے جانا، وہ بچے ہیں، میں بھی بچہ ہوں، بچے کو بچہ ہی جواب دے گا۔ دوسرے دن نکلے مولا رسول خدا، امیر المومنین ساتھ ہو لیے۔ حسب عادت کفار نے، قریش نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے رکھے تھے، جو ہی بچے قریب آئے امیر المومنین نے آستینیں الٹی، بپھرے شیر کی طرح دوڑے، کسی کی گردن دبائی، کسی کا بازو توڑا، کسی کو پاؤں تھلے روندا، کسی کا سر پٹخا، دوڑتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی طرف گئے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے یک زباں ہو کے، قَزَمَنَا عَلِيٌ، علی نے ہماری ہڈی پسلی ایک کر دی ہے۔ علی نے ہماری ہڈی پسلی، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے قویم، قاف ضاد یہ میم، قزیم، جس کو آپ قزیم بولتے ہیں لیکن عربی میں وہ قویم ہے۔ قزیم یعنی ہڈی پسلی توڑنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین کو اس واقعے کے بعد لوگ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قزیم آ گیا، یعنی ہڈی پسلی توڑنے والا آ گیا۔ اور کسی جنگ میں طلحہ بن طلحہ نے جب مسلمانوں کو للکارا تھا اور کوئی نہیں نکلا تھا علی مولا کے علاوہ،
تو طلحہ نے کہا تھا لقد علمت یا قدیم انہ لا یجسر علی غیرک، مجھے پتا ہے کہ اے قزیم، اے ہڈی پسلی توڑنے والے، تیرے علاوہ میرے مقابلے میں آنے کی کسی میں جرت ہی نہیں ہے، میرے مقابلے میں فقط تم ہی آ سکتے ہو۔ تو امیر المومنین نے جو یہ پیغمبر کی پشت پناہی کی، اس کی وجہ پیغمبر کی وہ دعا ہے جس دعا کے نتیجے میں علی ابن ابی طالب جگہ جگہ پہ پیغمبر کے پشت پناہ رہے۔ ساری جنگیں اٹھا کے دیکھ لو، اسلام کے روز اول سے لے کے امیر المومنین کی شہادت تک، پیغمبر اکرم کی رحلت تک، اسلام کے بھی پشت پناہ رہے، قدم قدم پہ پیغمبر کے بھی پشت پناہ رہے، اپنی جان قربان کی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بھائی پیغمبر اکرم کا دفاع کیا۔ شب ہجرت کا واقعات آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب امیر المومنین کو بستر پہ سلایا تھا نا اور کہا تھا کہ میری سبز چادر اوڑھ کے سو جائیں، علی مولا نے کچھ اور سوال نہیں کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ تیروں تلواروں اور دشمنوں کے نرغے میں علی ابن ابی طالب کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری جان کو جوکھوں میں ڈال کے آپ جا رہے ہیں، خود تو بچ جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ اس قسم کے کوئی سوال نہیں کیے تھے۔ جب پیغمبر نے کہا تھا نا میرے بستر پہ سو جانا، علی ابن ابی طالب نے ایک ہی سوال کیا تھا، اب تسلم بمبیتی ہناک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میرا تیرے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان تو بچا دے گا نا؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں جان بچ جائے گی میری۔ پھر امیر المومنین نے کیا کیا؟ فتبسم ضاحکا، امیر المومنین مسکرائے، اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، اور ابن شہر آشوب مازندرانی لکھتا ہے کہ اول من سجد للہ شکرا فہو علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جس بندے خدا نے سجدہ شکر کے لیے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیکی وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اور یہ شیعہ کی علامت ہے، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ شکر کیا کرتے ہیں۔ بس نماز پڑھ کے فوراً نہ اٹھ جایا کر، سجدہ شکر کیا کر، یہ علی کی سنت ہے۔ اور تو جب سجدہ کرے گا غیروں میں نماز کے بعد جب تو سجدہ کرے گا، اگر انہیں عقل ہوئی تو پہچان جائیں گے یہ علی والا ہے، اس لیے کہ یہ سنت امیر المومنین ہے۔ اور جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے نا، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی ایسے نہ کریں کہ نماز پڑھیں اور سجدہ اور دعا مانگے بغیر چلے جائیں، اس لیے کہ بعض روایات میں یہ وارد ہوا ہے جو بندہ نماز مکمل کرنے کے بعد سجدے اور دعا کے بغیر چلا جاتا ہے، آواز رب آتی ہے میرے فرشتوں اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا عادی بنو، نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا، اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ سجدے شکر ادا کریں کہ جس اللہ نے توفیق دی کہ وہ آپ نے اس فریضے کو ادا کیا، نماز کو آپ نے ادا کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل بیت محمد۔ تو کیسی پشت پناہی کی؟ اس انداز میں پشت پناہی کی کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہا چاہیے پیغمبر، اور یہ منظر علی ابن ابی طالب کا بستر پہ سو جانا اور اپنی جان فدا کرنا،
اللہ کو کوئی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آسمان پہ ایسا ہی منظر بنانا چاہا. توجہ ہے؟ جبریل ادھر آؤ، میکائیل ادھر آؤ، میں نے تم دونوں کے درمیان رشتے اخوت قائم کیا ہے، ایک کی عمر کو دوسری سی عمر سے زیادہ قرار دیا ہے. کون ہے تم دونوں میں سے جو اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کرے؟ روایت کہتی ہے جبریل نے اپنی زندگی کو اختیار کیا، میکائیل نے اپنی زندگی کو اختیار کیا. آواز قدرت آئی، کیوں نہیں تم علی ابن ابی طالب جیسے ہو جاتے جس نے اپنی جان قربان کر کے اپنے بھائی پیغمبر کی جان کو بچایا. اس جملے کے اوپر توجہ کیجئے گا کہ کیوں نہیں تم جبرائیل اور میکائیل دونوں علی کی طرح ہو جاتے. گویا رب پیغمبر اکرم اور علی ابن ابی طالب اور اس کے علاوہ پوری کائنات کو دبے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہے رب احدیت اللہ کی ذات کہ جب جبریل اور میکائیل علی جیسے نہیں ہو سکتے تو اے ناقص العقل تو کیا کہتا ہے کہ علی جیسا ہو سکتا ہے؟ جبریل علی جیسا نہیں ہو سکتا، میکائیل علی جیسا نہیں ہو سکتا، تو وہ کیسے کہتا ہے کہ وہ ہم جیسے، ہم ان جیسے؟ امیر المومنین بستر پہ سوئے ہوئی ہیں، جبریل کو حکم ہوا، میکائیل کو حکم ہوا، تم نہیں ہو سکتے نا علی جیسے، اترو ابھی زمین پہ ایک علی کے سر کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک علی کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے. جب تک علی سویا رہے تم نے علی کی دشمنوں سے حفاظت کرنی ہے. اور جب امیر المومنین جتنی دیر تک سوتے رہے، روایت ہے کہ جبریل یہ نعرہ لگاتا رہا، بخن بخن لک ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو تجھے، تجھ جیسا کون ہے جس کے وجود کی برکت سے، جس کے وجود کی وجہ سے اللہ آسمان کے ملائکہ پہ فخر و مباحت کرتا ہے. یہ پشت پناہی کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر نے اللہ سے دعا کی تھی، اور پیغمبر کی دعا علی کے حق میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رد ہو جائے. اس لیے کہ پیغمبر کیسے دعائیں مانگتے تھے اس چیز کو بھی بیان کر دوں. ایک دفعہ امیر المومنین نے پیغمبر اکرم سے کہا، اے رسول خدا، اے اللہ کے نبی، آپ میری مغفرت کی اللہ سے دعا کریں. مغفرت کی دعا فقط اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ انسان کے کوئی گناہ ہو تو تب بھی مغفرت ہوتی ہے، درجات میں بلندی کے لیے بھی مغفرت کی جاتی ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی مولا کے لیے مغفرت کی دعا کرنا العیاذ باللہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی علی ابن ابی طالب سے غلط کام سرزد ہوا، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور اس کے دامن عصمت پہ گناہان صغیرہ و کبیرہ تو دور کی بات، کسی ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا. ہم شیعہ تو امام اس کو مانتے ہیں کہ جس کے دامن عصمت پہ ترک اولا بھی نظر نہیں آتا. انبیاء سے ترک اولا ہوئے لیکن ہمارے ائمہ سے ترک اولا بھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کیجئے. پیغمبر نے فرمایا ضرور دعا کروں گا. وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور ہاتھ اٹھائے. اللہ دعا سنیے گا، اللہم بحق علی عندک اغفر لعلی، اے اللہ علی کا جو تیری ذات پہ حق ہے اس حق کا واسطہ علی کی مغفرت فرما. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یکبا نعرہ حیدری، یا علی، آج بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کے لیے دعا میں علی کو وسیلہ بنا کے یہ بتا دیا کہ جب
بناتا ہوں تم کس باغ کی ملی ہے. تم مت سوچ کہ تیری دعائیں درجہ استجابت تک پہنچ جائیں گی یا علی کیے بغیر. جب آپ یا علی کہتے ہو تو کیا مطلب ہے؟ علی مولا کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں نا. ہاں جی، یہ یا علی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یا علی کا مطلب فقط اس لیے آپ مولا علی کو پکارتے ہیں کہ یا علی مدد، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اللہ سے بیٹا دلوا دیجئے. یا علی مدد، میرے پاس جاب نہیں ہے، مجھے جاب دلوا دیجئے. یا علی مدد، میرے پاس مال و رزق کی کمی ہے، مال و رزق میں اضافہ کر دیجئے. ان سب چیزوں کے لیے یا علی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. جو کہتے ہیں ذرا آپ کہہ کے دکھائے. یا علی نہیں آتا یار کسی کو. ان سب چیزوں کے لیے آپ یا علی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کبھی اس چیز کے لیے بھی یا علی کہا ہے کہ یا علی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرنے میں میری مدد فرما؟ کبھی پردہ کرنے میں بھی میری ماں بہن نے یا علی کہا ہے کہ اے مولا پردہ کرنے کی توفیق حاصل ہونے میں میری مدد فرما؟ روزہ رکھنے میں مجھے جو توفیق حاصل ہونی ہے اس میں یا علی میری مدد فرما؟ جو اپنے ہمارے مقصد کی چیزیں ہیں ان میں یا علی کہتے ہیں. ایسی ہے نا. بیلنس کو برابر رکھنا چاہیے نا. ادھر جب ہم اپنی مرضی کی چیزیں آتی ہیں یا علی کہتے ہیں. جہاں رب کے ساتھ رشتہ کی بات آتی ہے، جہاں اللہ کے حقوق کی بات آتی ہے، وہاں ہم یا علی نہیں کہتے. یہاں بھی یا علی کہو، یہاں بھی یا علی کہو، ہر جگہ یا علی کہو، وہ آپ کی مدد کو آئیں گے. مومن مدد کو آئیں گے، ادھر بھی آئیں گے، ادھر بھی آئیں گے. اس لیے دعا کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بھائی علی کے لیے دعا مانگی اور علی کو وسیلہ قرار دیا، تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں امیر المومنین کو وسیلہ قرار دیں. ایک دعا تعلیم دے رہا ہوں. بہت سارے مجلس میں ایسے افراد ہوں گے کہ جو بیمار ہوں گے، یا جن کے گھر بیماری ہوگی، یا جن کے گھر میں فقر و فاقہ ہوگا، یا ان کے اولاد میں کوئی مشکل ہوگی، یا کسی کو اولاد اللہ نے نہیں دی ہے. یہ ذکر بتا رہا ہوں، اس کو 100 مرتبہ تسبیح لے کے پڑھیں، امیر المومنین سے توسل کریں. اگر دعا کی قبولیت میں مصلحت ہوئی، ہو نہیں سکتا کہ علی کے طفیل اور وسیلے سے تمہاری دعا قبول نہ ہو. 2 لفظ ہیں دعا کی. اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذلل لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاہر. بعد میں اگر کوئی لکھوانا چاہے میں لکھ دوں گا کل یا آج. اس کو فوٹو کاپی کرا کے اگر تقسیم کر سکتے ہیں تو تقسیم کریں. امیر المومنین سے توسل کا مجرب ترین عمل ہے، اور میں بندہ ناچیز نے کئی مقامات پہ اس دعا کو مشکل ترین کاموں کے لیے آزمایا ہے. منٹوں سیکنڈوں میں وہ کام ہو گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس اعتقاد کے ساتھ انجام دیا جائے کہ اگر دعا کی قبولیت میں مصلحت ہوئی تو ضرور بضرور علی مولا میری مدد کو آئیں گے. بعض اوقات دعا کی قبولیت میں مصلحت نہیں ہوتی. بعض اوقات اس جملے کو واضح کرتا چلوں کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں مصلحت نہیں ہوتی. آپ دعا مانگتے ہیں، میں نے ابھی یہ دعا آپ کو تعلیم دی ہے، آپ مانگے. آپ کہیں مولانا آپ نے تو کہا تھا کہ دعا سے آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوئی. میں تو مانگ کے تھک گیا، میری ایک نہیں پوری ہوئی. نہیں، اولاً تو مانگنے میں فرق ہے.
پھر دعا کی قبولیت میں مصلحت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم مانگیں وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ ممکن ہے کہ میں ایک ایسی چیز اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ جو میرے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے میرے اس بندے کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس چیز کو واضح کروں، ہماری مقتل کی ایک کتاب ہے مقتل الحسین، عربی میں ہے، معلوم نہیں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا یا نہیں، عبد الرزاق المکرم رائٹر کا نام ہے، اس نے انتہائی معتبر ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ عبد الرزاق مکرم نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور آیت اللہ مرتضی انصاری کی سوانح حیات میں بھی یہ واقعہ درج ہے، سچا واقعہ ہے، قصہ کہانی نہیں، سچا واقعہ ہے کہ حضرت آیت اللہ شیخ انصاری کے زمانے میں نجف اشرف میں ایک مومن تھا جو کسی شخص کے گھر میں اس کی بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے گیا۔ اس بچی کے باپ نے کہا نہ تیرے پاس کوئی جاب ہے، نہ تیرے پاس کوئی گھر ہے، قرضوں کے اندر تو اٹا ہوا ہے، میں تجھے بچی دوں، بھوکوں سے مارنی ہے میں نے بچی اپنی۔ ہمارے بھی معیارات تو ایسی ہی بنے ہوئی ہیں نا، ہاں، کہ جاب بھی ہونی چاہیے، قرضہ بھی نہیں ہونا چاہیے، گھر بھی اچھا ہو، گاڑی بھی اچھی ہو، تب اس کو بچی ہو دیں گے، چاہے پرلے درجے کا بے دین ہو۔ کیونکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کوئی بندہ آ جاتا ہے، اگر تم اس کی اخلاقی حالت سے مطمئن ہو تو بچی کا رشتہ دے دو، اگر نہیں دو گے تو فساد لازم آئے گا۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے معیارات ہیں کہ جاب بھی ہونی چاہیے، گھر بھی ہونا چاہیے، بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے، کوٹھی بھی ہونی چاہیے، بے شک بے دین ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دین ہماری ترجیحات نہیں ہے نا، دین ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے، ہم ثانوی اور پرلے درجے کی چیز دین سمجھتے ہیں۔ المہم اس مومن نے یہ منت مانی کہ میں 40 شب گزاروں گا مولا غازی عباس کی قبر پہ، 40 شب جمعہ گزاروں گا مولا عباس کی قبر پہ، اور مانگوں گا مولا عباس سے کہ میری اس مشکل کو حل کریں، مجھے کوئی مال و متاع عطا کریں جس سے میں اپنا قرض بھی اتاروں، مہر بھی دوں اور گھر بھی خرید سکوں۔ المہم 40ویں شب کی یہ بات ہے، یہ بیٹھا ہے، جب نجف سے جاتا تھا کربلا تو شب امام علیہ السلام کے پاس اور مولا عباس کے پاس رکتا تھا۔ حرم میں بیٹھے ایک بدو قسم کا شخص داخل ہوا، کپڑے بوسیدہ ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، حالت بگڑی ہوئی ہے، صاف ستھرا بھی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ایک نابینا بچہ ہے۔ جو ہی حرم مولا عباس میں داخل ہوا نا، زری کے قریب آیا، سلام کیا مولا عباس کو، کہا مولا عباس یہ میرا بچہ ہے نابینا، اور آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اتنی دیر کے لیے، تب تک میں وضو بنا کے آؤں، واپس آؤں تو میرے بچے کو شفا مل چکی ہو۔ کوئی اعتماد کے ساتھ ہے مانگنے کا طریقہ، یہ گیا وضو بنانے کے لیے، جب وضو کر کے سین میں دوبارہ پہنچا، بچہ دوڑتا ہوا کہا بابا بابا مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، مولا غازی عباس نے مجھے آنکھیں عطا کر دی، اس نے 2 رکعت نماز بھی شکریہ کی نہیں پڑھی، سلام علیکم فی امان اللہ، چلا گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا یہ مومن، اس نے مولا عباس کو خطاب کیا، مولا یہ کیا بات ہوئی؟ 40 شب میں شب جمعہ جو 10 مہینے بنتے ہیں تقریباً، میں ہر شب جمعہ آپ کے پاس آتا ہوں، یہاں دعا پڑھ رہا ہوں، مناجات پڑھ رہا ہوں، مفاتیح الجنان کا کوئی صفحہ میں نے نہیں چھوڑا، سب کچھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، مجھے تو آج تک ٹکا آپ نے نہیں دیا، اس کی 2 منٹ میں حاجت پوری کر کے سے گھر بھیج دیا، ماجرا کیا ہے؟ ناراض ہو گیا مولا سے، کہا میری حاجت پوری نہیں ہوئی، جا رہا ہوں میں،
آئندہ نجف سے کربلا آیا تو فقط زیارت کروں گا مولا حسین کی، آپ کی زیارت کو بھی نہیں آؤں گا۔ چلا گیا۔ جب پہنچا نا گھر، دوسرے دن صبح شیخ مرتضی انصاری اس کے دروازے پہ آئے۔ شیخ مرتضی انصاری کے ہاتھ میں 3 تھیلیاں تھیں جس کے اندر پیسے تھے۔ دروازے پہ دستک دی، کون؟ کہا میں مرتضی انصاری۔ دوڑ کے آیا، مرجع تشیع، پوری دنیا تشیع کا مرجع اس کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہا آغا حکم دیا ہوتا میں آپ کی دروازے پہ آ جاتا، میں آپ کے دفتر پہ آ جاتا۔ کہا کل تو مولا عباس سے ناراض ہو کے آیا تھا؟ کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا سارا اس نے ماجرا بتایا۔ کہا رات کو جب میں سویا تو مولا عباس میری خواب میں آئے اور کہا مرتضی انصاری اپنے خزانے سے 3 تھیلیاں نکالو اور اس بندے مومن کے پاس جاؤ اور اسے کہو ایک تھیلی ہے جس سے تم نے گھر بنانا ہے، ایک تھیلی تم نے مہر میں دینی ہے، ایک تھیلی سے تم نے اپنے قرضے ادا کرنے ہیں، اور جا کے اس بندے مومن کو میرا پیغام دینا کہ 10 مہینے تک ہم نے تیری دعا کو اس لیے رد کیا، تیری حاجت کو اس لیے ہم ٹالتے رہے، تیرے مانگنے کا انداز ہمیں بڑا پیارا لگتا تھا، اگر ہم ادا کر دیتے تم پہلے دن ہی لے کے چلا جاتا تھا۔ یہاں ہزاروں آتے ہیں اپنی پا کے چلے جاتے ہیں، تجھ جیسے کم آتے ہیں کہ جن کی ادا ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تم بھی ان کی طرح ہو گیا۔ لے یہ 3 تھیلیاں، عباس کے در میں ان کی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے گھرانہ اہل بیت، یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ واقعاً یہ نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے اور تمہارے لیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ذرا غیروں کے پاس جا کے دیکھو نا، جب دعا مانگتے ہیں تو کیا ہے ان کے پاس مانگنے کے لیے؟ کیا ان کے پاس فاطمہ الزہرا جیسا وسیلہ ہے؟ کیا ان کے پاس علی مرتضیٰ جیسا وسیلہ ہے؟ کیا ان کے پاس حسن و حسین جیسا وسیلہ ہے؟ کیا ان کے پاس باب الحوائج موسیٰ بن جعفر جیسا وسیلہ ہے؟ کیا ان کے پاس مادی برحق جیسا وسیلہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر۔ نہ بننا چاہیے ہمیں ویسے جیسے اہل کوفہ نے نہ قدری کی تھی اور نہ شکری کی تھی۔ اہل کوفہ کی طرف جب ایک نعمت بھیجی تھی نا امام حسین نے مکہ سے، اپنا سفیر بنا کے جب بھیجا تھا نا مسلم ابن عقیل کو، اور خط میں لکھا تھا انی باعث الیکم اخی وثقتی من اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت سے اپنے بھائی اور قابل اعتماد شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ مسلم آئے کوفہ میں، بیک وقت 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں بیعت کی۔ جب سارے ماحول کو جناب مسلم نے دیکھا، کاغذ قلم اٹھایا اور خط لکھ دیا غریب کربلا کی طرف، مولا کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار ہیں، 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، آپ جلدی کیجئے، دیر نہ لگائیں، فوراً کوفہ آ جائیں۔ امام حسین نے مکہ چھوڑا، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پورے کوفہ کے اوپر جناب مسلم ابن عقیل کا کنٹرول ہے۔ جب یہ خبر ملعون یزید تک پہنچی نا، یزید نے اپنا قاصد دوڑایا بصرہ کی طرف۔ بصرہ کا گورنر ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد کو کہا راتوں رات تم کوفہ پہنچو اور کوفہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لو، جو کچھ تمہیں کرنا پڑے، لوگ خریدنے پڑے، تجوریوں کے منہ کھول دو، لیکن لوگوں کو خرید لو، تلوار چلاؤ، قید کرو، لوگوں کو اذیتیں دو، مشکلات میں ڈالو، مسلم ابن عقیل کی تحریک کو ناکام کرو۔ یہ ملعون راتوں رات پہنچا، کوفہ آیا،
بھیس بدلا، لوگ سمجھ رہے تھے فرزند بطول آ رہے ہیں، مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ابن زیاد آیا، دربار میں لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، مال و دولت دیے۔ بالآخر ایسا وقت آیا کہ جناب مسلم کے ساتھ نماز عشاء کے بعد صرف 25 لوگ رہ گئے تھے۔ اجرکم اللہ، جناب مسلم کو پرسہ دینا ہے۔ اگلے سال اللہ جانے کون ہوگا جو جناب مسلم کو پرسہ دے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، مورخین لکھتے ہیں جب نماز عشاء پڑھ کے جناب مسلم نے سلام کیا نا تو دیکھا کہ 25 افراد ہیں۔ چلتے 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 جب مین مسجد کوفہ کے دروازے پہ پہنچے نا، مڑ کے دیکھا اب مسلم تنہا ہے، کوئی اتنا نہیں ہے جو مسلم کو کوفہ کی گلیوں کا رستہ بتا سکے۔ کبھی اس گلی میں بھٹک جاتے، کبھی اس گلی میں بھٹک جاتے، کبھی اس رستے میں بھول جاتے۔ عزاداروں، بھولتے بھولتے جب آئے نا مسلم ایک بند گلی میں، دیکھا ایک خاتون ہے کہ جو اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی ہے، طوعہ نامی ہے، مومنہ تھی۔ مسلم ابن عقیل آئے، اے کنیز خدا، کیا پانی کے 2 گھونٹ مل سکتے ہیں؟ گھرانے اہل بیت نے اگر مانگا ہے تو سوائے پانی کے کوئی اور چیز نہیں مانگی ہے۔ عزاداروں، 2 گھونٹ پانی کے مانگے تو اندر گئی، جام پانی کا بھر کے لے کے آئی۔ جناب مسلم نے پانی پی کے یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تو جب واپس آئی نا، کہا اے جوان، کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں، تو جوان ہے اور تو لگتا بھی مسافر ہے، اپنے گھر چلا جا، کہیں اٹھ کے چلا جا، میرے دروازے پہ نہ بیٹھ۔ عزاداروں، جب گھر کا نام آیا نا، مسلم کا گریہ بڑھا۔ مسلم نے کہا اے کنیز خدا، پردیس میں جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اور میں کہاں جاؤں؟ میں مسافر ہوں۔ مسافر کا نام آیا، کہاں سے ہوگا؟ میں مدینہ کہاں سے؟ محلے بنی ہاشم سے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا جلدی کر، دیر نہ کر، بتا تو سفیر حسین تو نہیں ہے؟ کہا ہاں، میں حسین کا سفیر ہوں۔ اہل کوفہ نے غداری کی، دھوکہ دیا، مجھے چھوڑ دیا اور میں تنہا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، لے گئی تو اندر جناب مسلم کے لیے بستر بنایا۔ عبادت کا عاشق گھرانہ اہل بیت ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کا جب وقت آیا نا، جناب مسلم کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، خواب میں امیر المومنین کو دیکھا۔ مولا کہہ رہے ہیں مسلم جلدی کرو، ہم اہل بیت تیرے انتظار میں ہیں، مسلم جلدی کیجئے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزاداروں، مسلم سمجھ گئے اب میرا وقت آخر ہے۔ نماز فجر ادا کی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں پڑی۔ عزاداروں، جب مسلم کے کانوں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز پڑی نا، جناب مسلم باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھی، تو نے کہا مولا کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ لا تعداد ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کو قتل کر دیں گے، گھر میں رہیے، سن سکو گے، سید بیٹھے ہو، غیرت کا جملہ ہے۔ عزاداروں، جب توعہ نے کہا نا گھر میں رک جائیے، مسلم نے کہا توعہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، اجنبی مرد تیرے غیر گھر میں آ جائے، میں کہوں گا مسلم سلام تیری غیرت پہ، کاش تو 11 محرم کو ہوتا، کاش تو شام غریبوں کو ہوتا۔ وہ جب 40 گھوڑا سوار ہاتھوں میں مشعلے لیے ہوئے علی و بطول کی بیٹیوں کے خیمے جلا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا،
आ गए जनाब मुस्लिम मैदान में, बड़ी जंग की, धोखे के साथ जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके दारुल अमारा के छत पे लाए। जब दारुल अमारा के छत पे आए ना, जनाब मुस्लिम ने 2 रकत नमाज की इजाजत मांगी, सर झुका, जालिम का वार चला, सर तो रह गया छत पे, धड़ जमीन की तरफ आया। काश कोई होता जो मुस्लिम के सर को गोद में लेता, धड़ को गोद में लेता। ओ मैं कहूँगा कोई आए ना आए, जन्नतुल बकी से एक बीबी जरूर आएगी जो मुस्लिम के धड़ को वसूल करेगी। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारा ने मजलूम करबला, खुदा गम शबीर के अलावा किसी और गम में आपको न रुलाए। उधर जिस मंजिल में गरीब करबला पहुंचे हैं, वहाँ हालत क्या है? कूफा से 2 सिपाही जा रहे हैं, गरीब करबला ने उनको बुलाया, कहा तुम कूफा से आ रहे हो, कूफा के हालात बताओ। कहा मौला सबके सामने बता दें या अलैदा। कहा मैं अपने असहाब से कोई चीज छुपाना नहीं चाहता, सबके सामने बताओ। कहा मौला जब हमने कूफा छोड़ा, मुस्लिम हानी के पाँव में रस्सियां थी, सर कट चुका था, कभी इस बाजार घसीटा जाता, कभी इस बाजार घसीटा जाता, कभी इस चौराहे पे लाया जाता। हाय ओ मुस्लिम तेरी गुर्बत। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, अब गरीब करबला ने कोई तारीख करबला का अनोखा काम किया। आ गए खेमे में, बहन ज़ैनब को कहा, बहन ज़ैनब मुस्लिम की बच्ची आतिका को मेरे पास लेके आओ। आतिका को आप लाया गया, मौला ने जानू पे बिठाया, दस्त शफकत फेरा, मामू की तरफ रुख किया। बच्ची समझ गई आज शफकत का अंदाज निराला है, मामू मेरे बाबा की खैर तो है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आतिका आज के बाद मैं तेरा माँ, मैं तेरा बाबा हूँ। बहन ज़ैनब फुला मंजिल पे मैंने अपनी सकीना के लिए 2 दुर खरीदे थे, वो दुर लेके आओ। आतिका को दुर पहनाए। अज़ादारों आप देख सकोगे खेमे के कोने में एक 4 साला बच्ची है जो ये सारा मंजर देख रही है, दिल में ख्याल बना रही है, तसव्वुर कर रही है। वो जिसका बाबा मारा जाए उसे दुर पहनाए जाते हैं, उसे प्यार किया जाता है। अल्लाह जाने कर साल वालों में क्या पढ़ूं कि तुम रोगे। अज़ादारों असर आशूर का वक्त आया, अलाकद कुतिल हुसैन की सदा बुलंद हुई, बच्ची मक्तल को दौड़ी। अज़ादारों शिमर ने ऐसा अजर रिसालत दिया, दुर छीने, गोशवारे छीने, ताजा लहू निकला, बच्ची जमी पे गिरी। ओ मेरे चचा गाजी कहाँ मेरे फुरात पे सो गए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों आखिरी जुमला जनाब मुस्लिम की शहादत का दावत दे रहा हूँ उस आँख को जो अब तक नहीं रोई। अज़ादारों जब कारवाने हुसैनी को सैयद सज्जाद की क़ियादत में लाया गया ना, इब्न ज़ियाद के दरबार में मेरे मौला सज्जाद की हालत ये थी, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, सर झुका हुआ था, जंजीरों और तोकों में जकड़े हुए थे। इब्न ज़ियाद ने पूछा ये कौन शख्स है? किसी ने कहा ये हाशमी जवान है। इब्न ज़ियाद ने कहा ये कैसा हाशमी जवान है जिसका सर झुका हुआ है? ठीक 1 महीना पहले मेरे इसी दरबार में एक हाशमी जवान आया था जिसने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात
بیعت کی تھی، جس کا سر فخر سے بلند تھا، اس نے مجھ پہ سلام بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ہاشمی جوان کچھ اور تھا، یہ ہاشمی جوان کیسا ہے؟ سید سجاد نے سر اٹھایا، کہا ملعون حیا کر۔ اس ہاشمی جوان کے ساتھ ننگے سر ٹوپیاں نہیں تھی، ننگے سر پہنے نہیں تھی۔ آزر دیکھ، میرے قافلے میں علی کی بیٹی ہے، وہ میری بہنیں ننگے سر ہے۔ ماتم حسین